جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے بعد امریکہ کے نئے صدر بن گئے ہیں۔ امریکہ کی جمہوریت کیا ہے اور امریکہ کا صدر بننے کے لیے کس سیاسی جد و جہد سے گزرنا پڑتا ہے، آئیے آپ کو جو بائیڈن کی کہانی سناتے ہیں۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 میں ریاست پینسلوینیا میں محنت مزدوری کرنے والے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا۔ 10 سال کی عمر میں اس کا خاندان پینسلوینیا سے امریکی ریاست ڈیلاویئر منتقل ہو گیا۔ جو بائیڈن کے والد نے وہاں کاروں کے سیلز مین کے طور پر کام شروع کیا اور 1965 میں اس نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے پالیٹکس اور ہسٹری کے مضامین میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 3 سال کے بعد اس نے وکالت کی ڈگری لی اور وکالت کی ڈگری لینے کے بعد اس نے اپنے شہر میں 4 سال تک اٹارنی کے طور پر کام کیا۔ 1970 میں اس نے نیو کاسل کاؤنٹی کا الیکشن جیتا۔ پھر 2 سال بعد 29 سال کی عمر میں وہ امریکی سینٹ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ کے کسی سردار، وڈیرے، جاگیردار یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی ترقی کے پیچھے کسی ذات یا برادری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے جس نے ایک مڈل کلاس گمنام امریکی شہری کی طرح وکالت سے زندگی کا سفر شروع کیا اور اپنی محنت سے امریکی سینٹ تک جا پہنچا۔ یہاں اس کی زندگی ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئی۔ ابھی اس نے امریکہ کے 5ویں کم عمر ترین سینیٹر کے طور پر حلف اٹھانا تھا، لیکن اس کی اہلیہ نیلا ہنٹر اور 13 ماہ کی بیٹی کار حادثے میں ہلاک ہو گئے اور اس کے 2 کم عمر بیٹے اسپتال کے بستر پر زخمی حالت میں پڑے تھے۔ سینیٹر بننے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی منتقل نہیں ہوا، بلکہ وہ روزانہ امریکہ کا سینیٹر ہوتے ہوئے ٹرین سے واشنگٹن ڈی سی جاتا اور ٹرین سے رات کو واپس پہنچتا تاکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے۔ یہ ایک تصویر دیکھیں جب وہ امریکہ کا سینیٹر ہوتے ہوئے ولمنگٹن کے ٹرین سٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں عام مسافروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ 1977 میں اس نے ایک سکول ٹیچر جل جیکبز سے دوسری شادی کی۔ ڈاکٹر جیکبز کو پڑھانے سے اتنا عشق ہے کہ وہ دنیا کو اپنا تعارف خود کو لائف لانگ ایجوکیٹر کہہ کر کراتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پڑھانا میرا کام نہیں ہے بلکہ یہی میری زندگی ہے۔ جب جو بائیڈن باراک اوباما کے ساتھ امریکہ کا نائب صدر تھا تو اس وقت بھی یہ خاتون امریکہ جیسے طاقتور ملک کے نائب صدر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی نوکری کر رہی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ وہ 2009 میں امریکہ کا نائب صدر بنا، لیکن اسے عہدے پر پاکستان کے سیاسی خانوادوں سے تعلق رکھنے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح اچانک اس عہدے پر نہیں پہنچایا گیا، بلکہ امریکہ کا نائب صدر بننے سے پہلے اس نے 36 سال تک بطور سینیٹر کام کیا، جس میں سے وہ 8 سال تک امریکہ کی جوڈیشری کمیٹی کا چیئرمین رہا اور 4 سال سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین رہا۔ یہ تربیت کے مراحل تھے جس سے وہ گزرا۔ اس نے گھریلو تشدد کے خلاف قانون سازی پر کام کیا، اسالٹ ویپنز پر پابندی لگوائی۔ 1994 میں اس نے عورتوں کے خلاف تشدد کے قانون کو متعارف کروایا اور اسی کے لائے گئے قانون کی وجہ سے عورتوں پر ہونے والے تشدد کے جرائم میں 15 سالوں میں 60% تک کمی آئی امریکہ میں، اور منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس نے سخت سزائیں متعارف کروائی۔ اور اس کے علاوہ جو بائیڈن نے کئی حوالے سے اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کیا۔ وہ 8 سال امریکہ کا نائب صدر رہا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو 787 ارب ڈالرز کے اکنامک سٹیمولس پیکج کا انچارج بنایا، 787 ارب ڈالرز، لیکن اس کے دامن پر $1 کی خرد برد یا کرپشن کا الزام کوئی نہیں لگا سکا۔ 2015 میں جب وہ امریکہ کا نائب صدر تھا تو اس کی زندگی ایک اور ہولناک حادثے سے دوچار ہوئی، جب اس کا بیٹا بو بائیڈن دماغی کینسر کے باعث ہلاک ہو گیا۔ جب جو بائیڈن کا بیٹا کینسر کے باعث شدید علیل تھا تو اس کے بیٹے نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت جو بائیڈن امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر تھا، لیکن اپنے بیٹے کے خاندان کی سرپرستی اور پرورش کے لیے وہ اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی پلکوں کی ایک جنبش سے اربوں ڈالرز دنیا اس پر نچھاور کر سکتی تھی، لیکن یہی تو ترقی یافتہ ملکوں کی جمہوریت کا حسن ہے کہ امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر بھی کسی سے 1 پائی بھی غیر قانونی طور پر وصول نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو اپنا گھر فروخت کرنے سے روکا اور اسے مالی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ جو بائیڈن کی انتھک سیاسی جدوجہد کا پھل اسے یوں ملا کہ اگست 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اسے اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا۔
लेकिन ये नामजदगी उसे हमारी सियासी जमातों में पाए जाने वाली खानदानी मौरूसियत और सियासी आमरीत के तोफैल नहीं मिली, बल्कि उसे सदारती उम्मीदवार नामजद होने से पहले अपनी ही पार्टी में 28 दीगर उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ा, जिसमें बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे नामवर अमरीकी सियासतदान शामिल थे। आप अमरीकी जमहूरियत का हुस्न देखिए कि जो बाइडन ने 1988 में भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसे एक इंतहाई मामूली से इल्जाम पर सदारती दौड़ से बाहर निकाल दिया गया। और अब वो मामूली सा इल्जाम यह था कि उसने कुछ तकारीर ऐसी की थी जिनका कुछ हिस्सा एक बरतानवी सियासतदान की तकरीरों से चुराया गया था, जिसे प्लेजरिज्म कहते हैं। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में हम अपनी सियासी अशराफिया के बड़े से बड़े झूठ को हजम कर जाते हैं। हम पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया पर लगने वाले करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात आसानी से निगल जाते हैं। हम लोग अपने हुक्मरानों के किरदार में पाई जाने वाली झोल, मुनाफकत, धोखा और फ्रॉड तक बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में जो बाइडन को सिर्फ इतने से इल्जाम पर सदारती दौर से ही बाहर निकाल दिया गया था कि उसने किसी और की तकरीरों में से कुछ हिस्सा उठाकर अपनी तकरीरों में शामिल कर लिया था। यह है अमरीकी जमहूरियत और उसका हुस्न। और एक तरफ पाकिस्तानी जमहूरियत है और पाकिस्तानी जमहूरियत का हुस्न। कहां जाएगा पाकिस्तान? क्या कुछ सीख सकता है दुनिया से या नहीं? या क्या हम इसी आर्ग्यूमेंट पर जिंदगी गुजारते रहेंगे कि अमेरिका को तो 250 साल हो गए, फलां मुल्क को 400 साल हो गए, तो क्या हमें भी 400 साल, 250 साल, 300 साल चाहिए कि हम अपने अंदर जमहूरी इक़्तिदार पैदा करें? या हम जो पहिया इजाद हो चुका है उससे सीख सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।